ماں کی عزت نہ کرنے والے شخص کا عبرتناک قصہ۔ شیخ کی خدمت میں ہاپتا کانپتا نوجوان حاضر ہوا، حلقہ توڑتا ہوا شیخ کے قدموں میں گرا، پاؤں چھوئے اور دھاڑ دھاڑ کر رونے لگا۔ آہو بکا سن کر شیخ اور مقتدین ہکا بکا رہ گئے۔ شیخ نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا، دھارس بندائی اور درد و الم کا سبب پوچھا۔ نوجوان نے سر اٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور میں نے ظلم کر دیا، میں نے خود کو بستی میں گرا لیا، یا شیخ مجھے بچا لیجیے۔ شیخ نے دوبارہ دست شفقت سر پر پھیرا، حوصلہ بڑھایا اور پوچھا، ہوا کیا ہے؟ نوجوان روحان سی آواز میں بولا، حضور میری ماں نے مجھے بہت ناز و نم، بہت لاڈ پیار سے پالا، میں گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ میری والدہ مجھے پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتی تھیں، لیکن میرا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ ماں مجھے روزانہ مدرسہ چھوڑ جاتی اور میں روزانہ بھاگ جاتا۔ ماں نے تنگ آ کر مجھے اسکول میں داخل کرا دیا، لیکن میری عادت نہ گئی۔ میری ماں میری اس عادت سے تنگ آ گئی اور اس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ 3 دن پہلے حد ہو گئی، وہ سارا دن مجھے ڈھونڈتی رہی، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ وہ تھکی ہاری گھر پہنچی تو میں پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو آگ ببولا ہو گئی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نے روزانہ کی مار کٹائی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور ماں کے سر میں دے ماری۔ ماں کی ایک چیخ نکلی اور زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آج میری ماں کی تدفین کو 3 دن ہو گئے۔ مجھے ان 3 دنوں میں ایک لمحہ کا سکون نہیں ملا۔ میں کھانا کھانے لگتا ہوں تو میرا ہاتھ سانپ بن جاتا ہے، اور میں سونے لگتا ہوں تو خوفناک عطسہ میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، یا شیخ میں نے ظلم کر دیا، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، خدارا مجھے اس مصیبت سے نجات دیجیے۔ نوجوان کی دردناک کہانی سن کر شیخ اور مریدین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نوجوان اللہ اور رسول کے واسطے دینے لگا۔ شیخ کو طیش آ گیا، اس نے نوجوان کے گال پر تھپڑ رسید کیا اور بولا، تمہارے ظلم کا ایک ہی علاج ہے، تم پر تیل ڈالا جائے اور آگ لگا دی جائے۔ تم جو اپنی ماں کے نہیں بن سکے، تم میرے اور اللہ کے کیا بنو گے؟ جاؤ اور میری محفل سے نکل جاؤ۔ نوجوان شرمندہ شرمندہ اٹھا، لڑکھڑاتے پاؤں سے دروازے کی طرف مڑا تو شیخ نے آواز دی، سنو لڑکے، دنیا میں بچھو واحد مخلوق ہے جس کی پیدائش دوسرے جانداروں سے مختلف ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر جاندار کی پرورش ماں کرتی ہے، لیکن بچھو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی آنتوں کو نگل جاتا ہے اور اس کے بعد جنم لیتا ہے۔ بچھو کے بال پر کھال نظر آتی ہے، وہ انہی آنتوں کی نشانی ہے، اور تم جانتے ہو بچھو کسی کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ اتنا ذلیل و خوار ہے کہ لوگ اسے دیکھتے ہی مار ڈالتے ہیں۔ اے نوجوان، تمہاری اور بچھو کی مثال ایک ہے، تم میں اور اس بچھو میں کوئی فرق نہیں۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں اسی وقت قتل کر دوں، لیکن میں خدا کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ پاکستان میں بھی ماؤں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے تقاریب اور سیمینار ہوتے ہیں۔ ماؤں کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا ہے اور ماں کی ممتاز پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ دن جذبات اور احساسات کا دن ہے، اور یہ دنیا کے سب دنوں سے خوبصورت دن ہے۔ دنیا میں انسان کو ماں سے زیادہ پیار کسی سے نہیں مل سکتا۔ قدرت نے ماں کے دل میں وہ ممتا رکھی ہے کہ ماں خود بھوکی رہ لے گی، پیاسی رہ لے گی، مصیبت اور تکلیف برداشت کر لے گی، لیکن اپنے بچے کا دکھ اور درد برداشت نہیں کر سکتی۔ شاید ماں کا یہ وہ جذبہ، یہ وہ احساس ہے کہ قدرت نے ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لیں، دنیا کے جتنے نامور لوگ ہیں یا گزرے ہیں، یہ سب ماں کی دعا اور ماں کی خدمت کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ دنیا میں کوئی شخص ماں کو ناراض کر کے خوش نہیں رہ سکتا۔ کراچی کے ایک نامور بزنس مین تھے جو پچھلے دنوں قتل کر دیے گئے۔ ان کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کی ماں گھروں میں کام کر کے انہیں پڑھاتی رہی، یہ گھروں میں صفائی کرتی رہی، یہ لوگوں کے کپڑے دھوتی رہی اور بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ بیٹا MBA کے بعد بینک میں ملازم ہو گیا، یہ اچھی خاصی نوکری تھی، تنخواہ بھی پرکشش تھی۔
اور عزت و مقام بھی تھا، لیکن ماں اس نوکری کے حق میں نہیں تھی۔ ماں نے ایک دن بیٹے کو بلایا، پاس بٹھایا اور بولی، بیٹا یہ نوکری ٹھیک نہیں، میں نے رزق حلال کے ایک ایک لقمے سے تمہاری پرورش کی، میں نہیں چاہتی تم سود و کاروباری کرو اور مجھے اور خود کو حرام کھلاؤ۔ بیٹا فرما بردار تھا، حکم کی فوراً تعمیر کی اور استعفیٰ دے کر گھر آ گیا۔ ماں نے خوشی سے ماتھا چوما اندر گئی، لاکر کھولا اور سونے کی 2 چوڑیاں بیٹے کے ہاتھ میں رکھ کر بولی، بیٹا میرے پاس یہی جمع پونجی ہے، جاؤ انہیں بیچ کر کاروبار کرو اور رزق حلال کماؤ۔ بیٹے نے چوڑیاں لیں، بیچیں اور رقم سے کاروبار شروع کر دیا۔ ماں کی دعا ساتھ تھی۔ یہ صاحب دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے نامور بزنس مین بن گئے، یہاں تک کہ یہ ہر سال لاکھوں روپے ٹیکس ادا کرتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، دنیا میں کامیابی کے بہت سے راستے ہیں۔ آپ محنت کر کے، پڑھ لکھ کر بہت کچھ بن سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا شارٹ کٹ ماں کی دعاؤں کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ کی ساری کامیابیاں، تمام ترقیاں ماں کی خدمت میں پوشیدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کا ہر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ ترقی کرنا چاہتا ہے، یہ شہرت و مقام چاہتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ترقی کے لیے بہت دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ محنت کا صلہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں پاتے؟ اس لیے کہ یہ ماں کی دعا نہیں لے سکتے۔ ہم دفتر میں، شاپ پر، کارخانے میں اور ادارے میں کام تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں ہماری ترقی، ہماری محنت کا ثمر ہمارے گھر میں ہے، ہماری کامیابی ماں کی دعاؤں میں ہے۔ آپ PhD کر لیں، آپ دانشور اور سائنسدان بن جائیں، آپ 24 گھنٹے محنت کر لیں، لیکن آپ ماں کو ناراض کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑا مقام جنت ہے، اور جنت آپ کی اور میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور قدرت نے سب سے بڑا انعام ماں کے قدموں میں رکھ کر بتا دیا، تمہاری کامیابی کی منزل ماں سے شروع ہو کر ماں پر ختم ہوتی ہے۔